علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ سنو قرآن کھو جاؤ تیری رحمت کی وادی میں، برستی ہوں میری آنکھیں میرے قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، جمعۃ المبارک کا آج بابرکت دن ہے اور رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں، عظمتیں عطا فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اور جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اپنے امتیوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کے حق میں گواہی بھی دیں گے، جن کی گواہی دینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہو۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور وہ داخل جنت بنیں گے۔ کثرت سے درود کو آج کے دن میں اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے سلسلہ قرآن کے عنوان میں جو ہمارا ٹاپک اور موضوع ہوگا وہ ہے صراط مستقیم۔ ہم اس سلسلے کو سورہ فاتحہ کی مختلف انداز طریقے سے اس کی تفاسیر کو، اس کی تشریحات کو ہم سماعت کر رہے تھے، اور آج ہم اس کا اگلا حصہ صراط مستقیم والا وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو کہ ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ آدھی صورت اللہ کے لیے اور آدھی صورت بندوں کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے کہ آدمی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، اور یہ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے۔ مالک یوم الدین رب کی قدرت کا اقرار ہے، یوم جزا کے مالک وہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا اقرار ہے۔ اور پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عبادت اور استعانت کا ذکر ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں کلمات اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، اور ہم سب گویا کہ سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ بعض اس کے تراجم یوں بھی کیے گئے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا، جسے کنز العرفان میں بھی سہل انداز میں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ ترجمہ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب سیدھا راستہ تو دیکھ چکے، ہدایت اصل تو ہم دیکھ چکے اور اللہ کی رحمت سے مل چکی، ایمان ہو جانا، حاصل ہو جانا، مومن بن جانا، اسلام لے آنا، تو سیدھا راستہ تو مل چکا ہے۔ اب دعا یہ کرنی ہے، اے اللہ
ہمیں اس سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب دعا یہ کرنی ہے، تو یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم ہر روز نماز کے اندر بھی اس دعا کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے۔ عقائد کا سیدھا راستہ یہ ہے صراط مستقیم سے مراد، یعنی جس پر تمام انبیاء چلے، اور یہ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے کہ اسلام کا سیدھا راستہ جس پر صحابہ کرام، جس پر اولیاء صالحین کاملین، یہ سب جس راستے پر چلے ہیں، جو انہوں نے عقائد نظریات کے جو حامل تھے، وہی عقائد، وہی نظریات، وہی راستہ ہمیں بھی منتخب کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ تو اس راستے پر استقامت کی گویا کہ یہ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ سے بار بار یہ عرض کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلا۔ علماء نے لکھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی صرف اپنے لیے اکیلے تنہا دعا نہ کرے، بلکہ دعا میں اجتماعی صورت، دعا میں جمع کا سیگا، سب لوگوں کو دعا میں شامل کر لے، تاکہ اللہ کریم رب العزت جل وعلا تمام کے حق میں وہ دعا قبول فرمائے، اور جب آدمی دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اس کے اپنے حق میں وہ دعائیں جلد قبول ہو جاتی۔ جی ہاں ناظرین، یہ انداز اختیار کرنا چاہیے جب آپ دعا مانگیں، امت مسلمہ کی خیر کے لیے، امت مسلمہ کے لیے رزق کی کشادگی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے امن و امان کے لیے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے حق میں تو ان دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ صراط مستقیم یعنی وہ راستہ کہ جس پر صحابہ کرام، اولیاء صالحین، وہ آج تک جس راستے پر جو ہے وہ چلتے رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کا وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نظریات، عقائد، جس راستے پر، جس نظریات کے ساتھ اولیاء صالحین نے اپنی زندگیوں کو بسر کیا، تو اہل سنت جو اجتماعی طور پر سواد اعظم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ وہ تم ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی ہمیشہ یہ تعداد رہی ہے کہ وہ بڑے گروہ کی صورت میں، بڑی جماعت کی صورت میں ہمیشہ یہی تعداد رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہی راستہ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر ہدایت ہدایت کہتے ہیں اراءۃ الطریق، عربی میں ہدایت کا جو ایک معنی کیا گیا وہ ہے راستہ دکھانا۔ ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے اراءۃ الطریق، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، اس مطلوب مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ دونوں ہدایت کے معنی۔ پہلا ہے دکھانا صرف، تو اس میں آدمی صرف کسی کو رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، اس مقصود تک اسے پہنچا دینا، تو یہ ہے دوسرا راستہ۔ دوسرا اس کا معنی بیان کیا گیا، یعنی صرف دکھانا نہیں بلکہ پہنچانا ہے۔ اس کو یوں تھوڑا سا آسانی سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ پوچھتا ہے ہمیں کہ بھائی یہ راستہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کے اپنے شہر میں کسی نے پوچھا کہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں جانا ہے، دعوت اسلامی کا جو شہر کا مدنی مرکز،
باب المدینہ کراچی میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے مجھے عالمی مدنی مرکز میں جانا ہے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی اسے یہ بتائے کہ یہاں سے اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ آپ کو فلاں جگہ اتارے گی، فلاں جگہ سے گاڑی دوسری لو اور وہ فلاں جگہ آپ کو پہنچا دے گی، یا یہاں سے ایک ہی رکشہ ٹیکسی پکڑو اور یہ آپ کو وہاں اتارے گی، اور وہ راستہ جو کہ وہ فیضان مدینہ ہے۔ تو یہ کیا کیا اس نے اراۃ الطریق، صرف ایک راستہ دکھایا۔ اسی طرح ہم گلی محلوں میں کسی کو کہیں کہ آپ یہاں سے تھوڑا سا یوں چلے جائیں، پھر یوں چلے جائیں، آگے جائیں تو مسجد آ جائے گی، آگے جائیں ہاسپٹل آ جائے گا، جو بھی پوچھا ہے ہم انہیں بتا دیتے ہیں۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی صرف راستہ بتایا نہیں بلکہ گویا کہ اس کا پکڑ لیا ہاتھ اور مقصود تک چھوڑ دیا۔ ہاں بھائی آپ فیضان مدینہ جانا چاہتے، ارے میں بھی جا رہا ہوں فیضان مدینہ، چلو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں، تو آپ نے اس کو لیا اور اس کو فیضان مدینہ کے گیٹ پر پہنچا دیا۔ تو یہ ہوا ایصال الی المطلوب، یعنی جو چیز مقصود مطلوب تھی اس تک آپ نے اس آدمی کو پہنچا دیا، اس جگہ پر آ کر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو یہ ہوا ایصال الی المطلوب۔ تو یہ ہے ہدایت کا اگلا اور اعلیٰ درجہ، اور یہی قرآن میں جو ہم مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اراۃ الطریق تو ہو چکا، اسلام، ایمانیات، یہ سب کچھ مل چکے الحمدللہ اور دیکھ چکے، اب ہے ایصال الی المطلوب، اس ہدایت پر ایسے چلتے رہیں کہ ہمیں مطلوب مقصود حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، فلاح حاصل ہو جائے۔ تو اس کی ہدایت کی دعا، تو وہ کیسے یہاں پر جو ہے وہ آگے کیا راستہ وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس راستے پر ہم چلیں گے تو وہ ہمیں ایصال الی المطلوب کی طرف پہنچا دیں گے اور ہمیں جو ہے وہ اصل مقصود حاصل ہو جائے گا۔ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، پہلے دعا مانگی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں، تیری طرف سے جن کو انعام ملے ہیں، احسانات ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا راستہ، جن پر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے، ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا، اور جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں سے بھی ہمیں بچا، ان کے شر سے بھی ہمیں بچا۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا آپ اور میں تھوڑا سا اس چیز کو غور کر لیں۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، سورہ فاتحہ مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر رہتی ہے، سورہ فاتحہ ہمارا وہ ابتدائیہ ایک طرح کا سبق ہے کہ جو ہم نماز کے اندر اسے پڑھتے ہیں، ہر عورت پڑھتی ہے، ہر مرد پڑھتا ہے، اس کی بار بار تلاوت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں بھی سکون ملے، نماز میں اطمینان ملے، نماز کے اندر ہمارا دل لگ جائے، تو اس کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ رہی ہو کہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہم کس انداز سے رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ بھی آنی چاہیے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں اس کے ترجمے کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ جب ہم پوری نماز کو ایسے پڑھیں گے، ہم کوئی قرات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رکوع جاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں ہیں، اتحیات میں ہیں، تو وہ کون سی باتیں ہیں؟ کیونکہ جب انسان نماز کے اندر ہوتا ہے تو یہ رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ رب سے باتیں کرتا ہے۔ جی ہاں، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا رب سے کلام کرنا، اس کا رب سے مناجات کرنا،
اور یہ کیسی مناجات ہے کہ انسان کو خود پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا مناجات کر رہا ہے. اگرچہ نماز کے تقاضے پورے کرے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، سب معاملات ہے، لیکن اس کی حقیقی روحانیت، اس کی حقیقی برکت وہ تبھی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم اس کے معنی پر بھی غور کرتے ہوں، وہ ہمیں سمجھ میں بھی آتے ہوں، تو پھر انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں بھی جو ہے وہ نصیب ہوں گی. تو اس لیے ترجمے کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے. تو یہاں دوسرا جو ہدایت کا راستے کی ہم نے دعا، اور پھر وہ کون سا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کے لیے دعا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہاں پر بہت سے خوبصورت نکات بیان کیے گئے مدنی چینل کے ناظرین، اور بطور خاص یہ نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یعنی آدمی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتا ہے، چلنے کی دعا مانگتا ہے. یعنی اے اللہ جو تیرے ولی ہیں، تیرے بزرگ ہیں، تیرے اولیاء ہیں، تیرے انعام یافتہ ہیں، منعم علیہم ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا. یعنی گویا کہ رب ہی ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، دعا میں بتا رہا ہے کہ میرے بندوں کے پیچھے چلو، میرے نیک لوگوں کے پیچھے چلو، انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو، فساق کے پیچھے نہیں، گمراہ کے پیچھے نہیں، جن پر اللہ کی ناراضگی ہے ان کے پیچھے نہیں. اگر ہدایت چاہیے تو میرے بندوں کے پیچھے، ان کے راستے پر چلتے جاؤ. جب تم ان کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. تو یعنی ہمارا تعلق گویا کہ رب تبارک و تعالی خود اپنے بندوں سے جوڑ رہا ہے، بندوں سے لگا رہا ہے، ہماری نسبت ان کی طرف کر رہا ہے کہ جن انعام یافتہ لوگوں پر میرے انعامات ہیں، احسانات ہیں، تم ان کے پیچھے چلو. ان کے پیچھے جب چلو گے تو گویا کہ وہ ایصال الی المطلوب اس تک پہنچ چکے ہیں. جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ ہمارا بھی چلنا اسی طرح یہ صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے. یعنی اللہ والوں کے پیچھے چلنا یہ وہی ہے کہ گویا کہ اللہ کے حکم کے پیچھے ہم چل رہے گئے اور اسی صراط مستقیم پر ہم گامزن ہیں. یاد رکھیں یہاں پر دو طرح کی باتیں ہیں. ایک منچن کے ناظرین ہدایت ملی ہے اللہ کی رحمت سے. اب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد آدمی گمراہی کی طرف نہ پلٹ جائے، معاذ اللہ ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ چلا جائے، ایمان کے بعد کسی شرک والی لعنت میں نہ پڑ جائے. یہ ضروری ہے. ایمان لانا، ایمان کے بعد ایمان کا تحفظ، ایمان کی حفاظت. شیطان ملعون وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ایمان کو لے کر دنیا سے چلا جائے. وہ اس کے ایمان کو قطع ختم کرنے کے لیے لگا رہتا ہے اور اس کی کوشش یہی رہتی کہ اس کا ایمان کسی طرح میں برباد کر دوں. یہ شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو اس کو ناکام کرنا ہے، اس مردود کو ناکام کرنا ہے. اس حوالے سے تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت رکھنی. ایسے عمل، ایسے قول، ایسے فعل، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ان تمام قول اور افعال، اقوال و افعال سے بچانا ہے کہ جو آدمی کو کفریات کی طرف لے جانے والے ہوں یا معاذ اللہ بذات خود کفریات ہوں، ان سے بچانا ہے. اور رب سے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے. اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ پھیرنا، ہمارے دلوں کو اس پر ثابت قدم رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے. آپ کا دعا مانگنا امت کی تعلیم کے لیے ہے، اور آپ کی کئی ایسی دعائیں ہیں. وہ تو خود امام الانبیاء ہیں، اللہ نے ان کو رسالت کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا، اور ایسا منتخب فرمایا کہ تمام نبیوں پر ان کی شان
اور ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے، سب کا امام گویا کہ انہیں بنایا ہے، سید الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھی یہ عطا کیا، قیامت کے دن بھی اللہ ان کی شان کو دکھائے گا، اور سارے نبی وہ ان کے پاس گویا کہ ایک طرح کے آئیں گے، مخلوق ان کے پاس آئے گی، وہ نبی مخلوق کو ان کی طرف بھیجیں گے، اور وہ جب شفاعت نہیں کریں گے تو کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کے جو لوائے حمد ہوگا اس کے تحت ہی انبیاء ہوں گے۔ جب وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، وہ شفاعت کریں گے، تو پھر دیگر انبیاء شفاعت کریں گے، آپ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی شان ان کی قیامت کے دن اللہ دکھائے گا، ظاہر فرمائے گا۔ ایسی شانوں والے محبوب آقا، اور دعا مانگتے ہیں کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ آپ کو ہمارے بارے میں کیا خوف ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو رب سے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی یہ ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور ثابت قدمی اللہ سے مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں مدنی کے ناظرین، کئی ایسے ہیں کہ جو دن کے وقت حالت اسلام میں اور رات کو کفر کے اندر معاذ اللہ، بعض ایسے ہیں کہ رات کو کافر اور صبح مسلمان۔ تو ایمانیات کے حوالے سے ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے، بڑا محتاط رہنا ہے۔ آج کل لبرل دور ہے، ایسے سے کلمات سننے کو، بولنے کو لوگ جو ہے وہ دین دشمن، علماء دشمن اس طرح پھیلتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ہی نکل کر طرح طرح کی جو ہے وہ ایسی بکواسات کرنے والے ہیں جو ایمان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، دین پر اعتراض کر کے، علماء پہ اعتراض کر کے پتہ نہیں کس طرف جو ہے وہ قوم کو لے جانا چاہتے ہیں اور لگانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسے لوگوں کی بات سننے سے، اور ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، ارے آپ کا جو بھی عہدہ ہے وہ بعد میں ہے، پہلے آپ مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے تو تقاضے پورے کرو۔ یہ کیوں اس طرح کی باتیں، اس طرح کی کلمات کہ جو انسان کو الٹے راستے پہ چلا دے، گمراہی کی طرف لے کے جائیں، ایسے کلمات سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے۔ دوسری بات ناظرین، یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں ہے؟ تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا بیان فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اس سورہ نساء کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ان پر اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو گویا کہ انسان فاتحہ سورت پڑھتے ہوئے یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں صالحین، شہداء، ان کے راستے پہ چلا، اور ان کی رفاقت ہمیں عطا فرما۔ وہ رفاقت ایسی رفاقت ہے کہ جب ان بزرگوں کی رفاقت انسان کو نصیب ہوگی
تو قیامت کے دن بھی رفاقتیں ملیں گی اور جنت میں بھی اللہ کی رحمت سے یہ رفاقتیں انسان کو نصیب ہوں گی۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ کے انعام یافتہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہیں۔ یاد رکھیں صراط مستقیم سے مراد یہ تو ہم نے بہت سب نے سنا ہوا پل صراط، وہ بھی ایک راستہ ہے، وہ پل ہے جس کے بارے میں پل صراط کہ وہ بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز ہوگی، یہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ یعنی اصل بیان کرنا مقصود کہ وہاں سے گزرنا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، اور انسان کہے کہ میں اپنے کمال، اپنی طاقت سے، اپنے عمل سے وہاں سے ایسا گزروں گا تو نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت جسے شامل حال ہوگی وہی وہاں سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزرے گا۔ تو یہ پل صراط کی جو تشبیہ ہے نا، وہ یہاں کے دنیا میں بھی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں صراط مستقیم، یہاں سے بھی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی یہ صراط مستقیم سے آج دنیا کے اندر آدمی کا اپنے عمل کو ستھرا رکھنا، اپنے عقیدے کو ستھرا رکھنا، دیگر ساری چیزیں، یہ اتنا مشکل ترین معاملہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ وہ پل صراط والی کیفیات ہیں کہ جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز ہے۔ لیکن آج اگر ہم دنیا کے معاملات میں دیکھیں، جس طرح اسلام دشمنی، جس طرح دین کے دشمن لوگ، جس طریقے سے دین کے خلاف بولنے والے، دین کے احکامات پر باتیں کسنے والے، دین کے احکامات کو مذاق اور ٹھٹھا بنانے والے، پھر بے عملی کا جو دور دورہ ہے، بے عملی کے جو انداز اور طریقے ہیں کہ کوئی آفس ایسے عام طور پہ خالی نہیں ہوتے جہاں طرح طرح کے گناہ نہ ہو رہے ہوں، اداروں کی طرف جائیں تو رشوتوں کا لین دین ایسا، کوئی جاب حاصل کرنی ہے تو اس سے پہلے رشوت ہے، اس کے بغیر وہ جاب نہ ملے، اور اس جاب رشوت کے بغیر وہاں نہ پہنچے، گاڑی آدمی رشوتوں کے بغیر اپنا نہ چلا سکے، اب مال کہیں سے لینا ہے تو اس کو رشوتوں اور پتہ نہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑے، باہر نکلے تو آفیسز کے اندر نامحرم عورتیں، ان سے ہم کلام ہونا پڑے، وہ تعلیم کی طرف جائے تو مخلوط نظام سے اس کو جو ہے وہ گزرنا پڑے، یعنی ہر طرف سے گویا کہ انسان جکڑا ہوا ہے۔ اور ایسے موقع پر وہ اپنے دامن کو وہ حرام سے بچا لے، ایسے موقع پر وہ اپنے دامن کو دیگر جو برے کام ہیں ان سے بچا لے اور اپنے دامن کو صاف اور ستھرا رکھتا ہے، شہوانی خواہشات ہو یا دیگر برائیاں ہوں، اپنے آپ کو جب ان سے بچا لیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، تو ایسی حالت میں یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہاں بھی صراط مستقیم پر جو چلنا ہے وہ آسان کام نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر واقعی جس نے چلا تو وہ ایسا ہے کہ اگر یہاں وہ چل نکلا تو پھر وہ اس پل صراط مستقیم اور صراط مستقیم پر چلا تو اس پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز۔ تو یہی معاملات یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ انسان کا ان تمام چیزوں سے بچ بچا کر اپنا دامن محفوظ رکھ کر صراط مستقیم کے راستے کی طرف گامزن رہنا، یہ انتہائی مشکل معاملہ ہے۔ لیکن وہ جن پر اللہ کی رحمت ہوں، وہ جن کو اولیاء کی صحبتیں ملی ہوں، وہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر رحمت ہو، تو اللہ کی رحمت سے ضرور وہ اس راستے پر چلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جب ہم اس چیز کو لے لیں گے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اس کو ہم اپنا لیں گے اور اس پر ہم گامزن رہیں گے، تو انشاءاللہ پھر یہ صراط مستقیم ہمارا مقدر ہے اور اس پر اللہ کی رحمت سے ہمیں استقامت نصیب ہو جائے گی۔ ولیوں، اللہ کے دوستوں، اللہ کے اولیاء، ان کی صحبتیں ضرور اختیار کیجئے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر، اس کے اعمال پر، اس کے کردار پر، اس کی گفتگو پر بڑا اثر رکھتی ہے۔ میں آپ سے ضرور کہوں گا الحمدللہ
اس دور میں بھی ایسے اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی موجود گئے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ہمارے سامنے ہے، جن کے انداز اور طریقوں سے حقیقتاً آپ نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے اس جذبے کے تحت دین پر خود عمل کیا، پختگی کے ساتھ عمل کیا، اور آج آپ کی گفتگو وہ اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی جگہ بن جاتی ہے، دلوں میں گھر کر جاتی ہے. اور کتنے لوگ آپ نے نیکی کے راستے پر، کتنے لوگ آپ نے دین کے راستے پر وہ الحمدللہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں. انہی کا دامن وہ تھامنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، ان کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے. الحمدللہ اس وقت بھی فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی بھائی وہ اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور شب و روز گویا کہ دین اسلام کے باتیں سیکھ رہے ہیں، سنتیں سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اور قبلہ شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرہ کی صورت میں وہ فیض پا رہے ہیں، علم کا فیض پا رہے ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے ان علم کے حلقوں میں آپ ضرور شرکت فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ قرآن کے عنوان کا سلسلہ پھر لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو قرآن کھو جاؤں تیری رحمت کی وادی میں، برستی ہوں میری آنکھیں میرے قرآن